ہم جب اسلام کی بات کرتے ہیں کہ یہ سچا دین ہے تو کیوں ہم کہتے ہیں؟ اس کی کیا خوبیاں ہیں؟ ظاہر بات ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایک انسان صبح شام بیٹھ کر کے اس کی خوبیوں کو گنانے لگے، بتانے لگے تو بتا نہیں سکتا ہے۔ اس کی اتنی زیادہ خوبیاں ہیں، اس کی اتنی زیادہ اچھائیاں ہیں کہ انسان اس کو بیان ہی نہیں کر سکتا ہے۔ تو ہم بھی کیسے بیان کر سکتے ہیں؟ لیکن چند باتیں اس حوالے سے کہ ہم اسلام ہی سچا دین ہے اسے کیوں کہتے ہیں، اس کی کیا خوبیاں ہیں، اس حوالے سے چند باتیں کتاب و سنت کی روشنی میں آپ تک پہنچانے کی میں کوشش کر رہا ہوں، تاکہ آپ پر عیاں ہو جائے، ظاہر ہو جائے، دنیا والوں کے سامنے یہ چیز ان کو معلوم ہو جائے کہ اسلام ہی سب سے سچا دین کیوں ہے، اسلام ہی سب سے اچھا دین کیوں ہے، اس کی کیا خوبی ہے۔ سب سے پہلی خوبی یہ ہے کہ یہ دین جب سے نازل ہوا ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کر کے آج تک اپنی اصلی حالت میں موجود ہے، اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہوئی ہے۔ جبکہ ہم سب کو معلوم ہے کہ بہت سارے ادیان اس دنیا کے اندر نازل ہوئے، عیسائیوں کا دین ہے، یہودیوں کا دین ہے، لیکن ان سب کے اندر تبدیلیاں آئی ہیں، لیکن دین اسلام کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی، اس لیے کہ دین اسلام کو جب اللہ نے نازل کیا نا تو اس کی حفاظت کا بھی ذمہ اللہ نے خود لے لیا ہے۔ دوسری شریعتوں کے بارے میں اللہ نے ذمہ نہیں لیا تھا، دوسرے دین کے حوالے سے اللہ نے ذمہ داری نہیں اٹھائی تھی، لیکن جب دین اسلام نازل کیا تو اس کی حفاظت کی ذمہ خود اللہ نے لے لیا ہے۔ ظاہر بات ہے، جس چیز کی حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ لے لے، دنیا کے اندر کسی کے پاس ایسی کوئی طاقت نہیں ہے کہ اس کے اندر گھسپیٹ کرے یا اس کے اندر چینجنگ کرے۔ اللہ نے اس حقیقت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم اس قرآن کو، اس ذکر کو نازل کر رہے ہیں اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی ہم خود لے رہے ہیں۔ یعنی شریعت ہم نازل کر رہے ہیں اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی ہم خود لے رہے ہیں۔ عبد الرحمن بن ناصر بن سعدی کہتے ہیں وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ کی تفسیر میں کہ یعنی اس قرآن کے نزول کے وقت بھی اور اس کے نزول کے بعد بھی ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یعنی جب اللہ نے نازل کیا تب بھی اس کی حفاظت کا ذمہ لیا، اور جب تک یہ شریعت، یہ دین دنیا کے اندر باقی رہے گا اس وقت تک اللہ اس کی حفاظت کرتا رہے گا۔ کیسے اللہ نے اس کی حفاظت کیا؟ چند چیزیں ہم سمجھنے کی کوشش کریں کہ اللہ نے اس دین کی کیسے حفاظت کیا۔ دیکھیں، جب اس شریعت کو اللہ نے نازل کیا نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر، تو اللہ نے بیان کیا کہ لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآنہ، کہ اے نبی آپ اس قرآن کو جلدی یاد کرنے کے لیے اپنی زبان کو جلدی حرکت نہ دیں، یقیناً آپ کے سینے میں جمع کرنا اور اس کا پڑھوانا ہمارا ذمہ ہے۔ یعنی اللہ جب اس شریعت کو نازل کر رہا تھا، جب قرآن کو نازل کر رہا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کہ اس کے بارے میں جلد بازی مت کیجیے، کہ کہیں ایسا نہ ہو کوئی چیز چھوٹ جائے، کہیں ہم حفاظت نہ کر سکیں، کہیں ہم سینے میں محفوظ نہ کر سکیں۔ اللہ نے کہا کہ نہیں، کچھ بھی نہیں کرنا ہے، آپ جو ہے اس کو پڑھتے رہیں اور اس کو ہم آپ کے سینے میں بٹھا دیں گے، اس کو ہم آپ کے سینے میں بٹھانے کی ذمہ داری خود لے رہے ہیں، آپ اس کے بارے میں اتنا پریشان مت ہوں۔ تو اللہ نے خود کہا ہے کہ اس کی حفاظت کا ذمہ ہم خود لے رہے ہیں۔ ایک بات یہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب یہ شریعت نازل ہوئی، جب یہ قرآن نازل ہوا، تو صحابہ باقاعدہ اس کو لکھتے تھے، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں، کوئی چمڑوں پر لکھتا تھا، کوئی پتوں پر لکھتا تھا، کوئی کسی کی کھال پر لکھتا تھا، کیسا بھی لکھتا تھا اس کو، اور باقاعدہ لکھنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی تصدیق بھی کرواتے تھے۔ ایسا نہیں کہ لکھ دیا بس ہو گیا، لکھنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی تصدیق بھی کرواتے تھے کہ کیا یہ صحیح ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تصدیق کرتے تھے۔ یہ ہو گئی۔ اسی طریقے سے تیسرا طریقہ اس کی حفاظت کا اللہ نے کیسے لیا، کہ آج دیکھیں لوگ جو ہے پوری دنیا کے اندر کتنے ایسے حافظ قرآن مل جائیں گے، آپ کو حفاظ مل جائیں گے جن کے سینوں میں شریعت محفوظ ہے۔ اگر کوئی قرآن کو معاذ اللہ اس دنیا سے ختم کرنا چاہے تو لوگوں کے دلوں سے تو نہیں نکال سکتا نا۔ یہ حفاظت کا بہت بڑا مسئلہ ہے، یہ حفاظت کا بہت عجیب معاملہ ہے جسے اللہ رب العالمین نے بندوں کے ذریعے سے اس کو کرایا ہے، یعنی اپنے بندوں کے سینوں میں اس قرآن کو محفوظ کر دیا ہے۔ دنیا کے اندر کتنے بھی حادثات ہوں، کتنے بھی فتنہ و فساد ہوں، لیکن یہ قرآن نہیں مٹ سکتا، کیونکہ لوگوں کے دلوں کے اندر موجود ہے یہ۔